युजारसिफ को लाने के लिए बग्गी और कजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरमहूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आजाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि युजारसिफ ताअबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आजादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरमहूप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद बर जनाब होरमहूप। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरमहूप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूंगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आजाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आजाद करवाएं, वगरना एक खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजारसिफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफत उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आजादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कह दें कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाजो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी सरगुजर और तख्तपोशी की कदर जान सके।
ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाकया महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आजादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आजादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीबार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूजारशिप की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूजारशिप पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदम को मेरे कमरे में भेजो। जनाबे पूतीफार तूफान और जुलेखा से नाराज है। मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूजारशिप की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताए। उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून होतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा यूजारशिप को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूजारशिप गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखिजे का इरादा रखते हैं। मुआखिजा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूजारशिप का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखजा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने?
रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उसे कैद में डलवाने की यही सजा है, यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताए मुतला करो, और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमिर साहब, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रवा आमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो निमिर साहब, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सेफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आजाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आजाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म और सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहफ्जीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून होतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? निमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्र क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता।
یہ تو مصر کی زنانیں اشراف معلوم ہوتی ہیں۔ تعجب ہے، بجائے فقیروں اور محتاجوں کے اس مرتبہ اشراف کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اگر ہمیشہ کے برعکس کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو؟ تم یہیں ٹھہرو۔ جی بہتر۔ تین روز ہونے کو آئے، اب تم لوگ اب تک ایک خواب کی تعبیر میں الجھے ہوئے ہو۔ ڈوب بڑھنے کا مقام ہے۔ اگر آج آمون ہو تو اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ میرے معابر بجائے تعبیر کے صرف پیٹ پوچھا کرنا جانتے، یا یہ کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور وہ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں؟ کان کھول کر سن لو، یا تو آج آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر دو گے، یا آمون ہوتب سے پہلے میں خود تم لوگوں کی جان لے لوں گا اور تمہیں واصل غرب کر دوں گا۔ جناب اخماہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ آج پوتیفار بانو زلیخا اور کچھ دیگر خواتین کو اپنے ہمراہ قصر آمون ہوتب لے کر گئے، ایسے گویا زندان لے جا رہے ہوں، محافظوں اور سپاہیوں کے معاشرے میں۔ پتہ نہیں چلا کیوں؟ میں نے پوچھا لیکن کسی کو نہیں معلوم۔ برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک جواب دے۔ حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزارسیف میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں، جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی۔ یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھی، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ مابد آمون کی دیوی تھی، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا۔ ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں۔
تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھیں، سازش کرنے والی آپ تھیں، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزار سیف کو۔ ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزار سیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں یوزار سیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزار سیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزار سیف بے گناہ ہے۔ منی صاحبو، جی جناب ردامن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزار سیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزار سیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد۔ جلدی کرو۔ بی بی صاحبو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو۔ جاؤ۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزار سیف واقعی نہایت پاک دامن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ہمارے کسی بھی مکرو ہیلے اور فریب میں نہیں آیا۔ ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے۔ اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں۔ معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزار سیف سے معافی طلب کریں۔ آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار۔ ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے، اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سال ہاں آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا۔ اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو، جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے۔ چلے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کھڑی کیوں ہے؟ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ جناب ردامن نے بھیجا ہے۔ فرماندے ہورن ہوپ۔ جی جناب فرما روا۔ آپ بیناروس کے ہمراہ زندان زاویرہ جائیں اور یوزار سیف کو مطلع کریں کہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ہم پر ثابت ہو چکی۔
اور ہم انہیں محترم گردانتے ہیں اور انہیں اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کرتے ہیں. انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آؤ. ہم بڑی بے چینی سے یوزارسیف کے دیدار کے منتظر ہیں. رودامن نے کہا زلیخا اور دیگر خواتین جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں سب نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کو ہر تہمت سے مبرہ قرار دیا ہے. آمون ہوتب جلد ہی آپ کو آزاد کر دیں گے. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جناب پوتیفار جان لیں کہ جلوت ہو یا خلوت میں نے ان کے ساتھ خیانت ہرگز نہیں کی، اور فرما روا آمون ہوتب بھی جان لیں کہ یوزارسیف اہل خیانت میں سے نہیں ہے، اور جان لیں کہ خداوند ہرگز خیانت کرنے والوں کی مکاری کو چلنے نہیں دیتا. یوزارسیف، تم زنان مصر کے مقابل کیسے ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور وہ تمہیں کسی طور تسخیر نہ کر سکی؟ میں اپنی تعریف نہیں کرتا اور نہ ہی خود کو عیب و خطا سے مبرہ سمجھتا ہوں. نفس امارہ سے ممکن تھا کہ وہ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح غلط و ناروا اعمال پر اکساتا، لیکن میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور ان خواتین سے مجھے نجات دی. میرا پروردگار نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے. درود بر فرماندہ ہورم ہو. آپ پر بھی درود ہو. ہم یوزارسیف کو لینے آئے ہیں. رفع تہمت کے متعلق آپ کی شرط پر عمل درآمد ہو چکا ہے. بانو زلیخا اور دوسروں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور فی الوقت زندان قصر میں قید ہے. لیکن میرا مقصد ان کی سرزنش نہ تھی. جناب آمون ہوتب بڑی بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں. آپ کے بغیر اب یہاں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا. ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ ہم اپنے عزیز و اقارب کی دوری کو آپ کی غربت میں بھول بیٹھے تھے. آپ کے چلے جانے سے ایک بار پھر ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے. ہر حال میں خدا آپ کے ساتھ ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو زندان کی سختی اور یوزارسیف کی جدائی دونوں آپ کے لیے قابل برداشت ہو جائیں گی. میں ہمیشہ آپ سے ملنے آتا رہوں گا اور ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. یوزارسیف نے قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا برتاؤ کیا تھا جو یہ سب اسے اس قدر چاہتے ہیں؟ یوزارسیف صدیق ان سب کا یار و مددگار اور رہنما اور غمگسار تھا. آمون ہوتب سے کہنا زندان یوزارسیف کے بغیر قبر اور ویرانے کی مانند ہے. ان سے کہنا یا یوزارسیف کو ہم سے نہ لیں یا ہمیں بھی ان تک پہنچا دیں. میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اگر سن لیں تو آرام حاصل ہوگا. زندان زندوں کا قبرستان اور غمگینوں کا گھر ہے اور دوستوں کے لیے آزمائش اور تربیت کی اور گناہ گاروں اور دشمنوں کے لیے ندامت کی جگہ ہے. ہمارے دوست اپنی روح کو زندان کی سختیوں سے جلا دیتے ہیں اور اس جگہ پر تربیت پاتے ہیں، اور زندان کو قبر جان کر خود کو یہاں دفن نہیں کرتے. میں جلد ہی آپ کی ملاقات کو آؤں گا.
اپنا خیال رکھنا. خدا نگہدار یزار سیف، ہم آپ کے منتظر رہیں گے. ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم آپ کے منتظر رہیں گے. جناب یزار صرف آپ کے لیے تخت رواں آمادہ ہے. مجھے دوسروں کے دوش پر سوار ہونا پسند نہیں. میں آیا ہوں تاکہ ان کے کاندھوں سے بوجھ ہٹاؤں، نہ یہ کہ ان کے کاندھوں پر بوجھ بنوں. خاطر جمع رکھیے، آپ گریں گے نہیں. جو بھی دوسروں کے دوش پر سوار ہوتا ہے گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے. میں گھوڑی یا بگھی کو ترجیح دوں گا. کوئی حرج نہیں. خدا نگہدار. جناب یزار صیف، آپ میری بگی میں سوار ہو جائیے. خدا نگہدار. خدا نگہدار. جناب یزار صیف، اگر آپ پسند فرمائیں تو پہلے غسل فرما کر لباس تبدیل کر لیں، پھر جناب فرما روا آمن ہوتب کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. یہی بہتر ہے. میں بھی ایسی حالت میں ان کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا. یہ کون تھا؟ انہیں نہیں جانتے؟ یہ یزار صیف ہے. آمن ہوتب کے حکم سے آج ہی کیسے آزاد ہوئے ہیں. یزار صیف؟ ہاں ہاں، یہ تو یوسف کا مصری نام ہے نا؟ ہاں صحیح پہچانا تم نے. یوسف، یوسف وہ مجھے مل گیا. خدا مجھے کبھی نہ بخشے. میں نے یہ کیا کر ڈالا؟ لعنت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بھیج ڈالا. میں اس ذلت کے ساتھ کہاں جاؤں؟ یوسف مجھے مل گیا. وہ مجھے مل گیا. آج جو بھگت رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے. اپنی ذلت اور رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی. اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یزار صیف کی بدولت ہے. لیکن یزار صیف کے لیے بارے ملامت اٹھانا میرے لیے شیری ہے. تم نے پوتی فار کی عزت بھی خاک میں ملائی، اپنی بھی اور ہماری بھی. یزار صیف کو بھی زندان میں ڈالا، خود کو بھی اور ہمیں بھی. آخ ماہوں کو تم جیسی بے حیا کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا. میں تو اپنی رسوائی پر شرمندہ ہوں، نہ ہی قید و بند سے رنجیدہ.
सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पोतीफार से राब्ता करें और हम आजाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहां नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहां कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था। नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताजीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। जनाने तेज जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थे। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना, तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आलाफाए का मुअब्बिर और पाकसीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी,
لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو۔ سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا۔ جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں۔ تعبیر خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف ان 9 خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحتگاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کے حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ آپ ایک نوارد اور ناتجربہ کے روبرو کھڑے ہوں اور ہمارا مواخذہ ہو اور تانے تشنے سننے پڑے۔ آخر تم لوگ کس مرض کی دوا ہو؟ آخر کیوں آمون اور خادمین آمون تمہاری ان نااہلیوں کا بھگتان بھگتے؟ تم لوگوں نے سارا سال صرف مفت کی روٹیاں توڑی اس دن کے لیے۔ اب جب کہ معبد کو تم لوگوں کی ضرورت ہے تو اظہار بے بسی کر رہے ہو۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔